اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ایاک نعبد، اور ایاک نعبد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پروف ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیو ہیں جب ہم عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اذان کو امپورٹنس دیتے ہیں، صلاح کو امپورٹنس دیتے ہیں، صلاح کے لیے جو پریپریشن ہے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہمارا سلیو مائنڈ سیٹ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے سلیو ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نہیں ہیں نا تو پھر ہم کسی اور کے ہوں گے، کسی انسان کے ہوں گے، کسی مقام کے ہوں گے، کسی بھی ایسے چیز کے ہوں گے، یا پھر اپنے نفس کے ہوں گے، خواہشات کے ہوں گے، پر غلام ضرور ہوں گے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایک غلامی کی حالت میں رہتا ہے۔ ہم نے اب یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کس کی غلامی چاہیے، اپنے نفس کی غلامی چاہیے، ہمیں کسی انسان کی غلامی چاہیے، ہمیں کسی مقام کی غلامی چاہیے۔ یہ غلامی ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے فوکس سے، جس جانب ہمارا فوکس ہوگا اسی جانب ہماری غلامی ہے، اسی کے ہم سلیو ہیں۔ اور جس کی طرف ہماری اٹینشن ہے، ویئر فوکس گوز انرجی فلوز۔ تو ویئر فوکس گوز انرجی فلوز کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر آپ کا فوکس جا رہا ہے، آپ کی اٹینشن جا رہی ہے، اٹ مینس کہ اس جانب آپ کی انرجی انویسٹ ہو رہی ہے، آپ کی برین انرجی انویسٹ ہو رہی ہے، آپ کی ہیلتھ انویسٹ ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے، آپ کی جتنی بھی اٹینشن ہے وہ انویسٹ ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ اسی کے سلیو ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جس پارٹ پر بات کرنی ہے نا، وہ انتہائی خوبصورت پارٹ ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یوں کہہ لیں کہ جو ریلیشن ہے نا، جو اب اور رب اور عبد کا تعلق ہے، یہ نا اس کا کرکس ہے، ساری کی ساری جو ڈیپنس ہے نا وہ ان الفاظ کے اندر ہے۔ جو کلاسیکل عربک ہے نا، کلاسیکل عربک میں جو مدد ہے، ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں کہ اینڈ اونلی یو وی سیک ہیلپ، کہ صرف آپ ہیں جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد کو ان کلاسیکل عربک جو ہے وہ دو الفاظ موجود ہیں۔ There are two words for help۔ ایک ہے آپ کا نصر اور ایک ہے آپ کا عون۔ اب ان کو میں تھوڑا سا ڈسٹینس پر لکھتی ہوں تاکہ میں ان میں نا فرق واضح کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھا، اب نصر اور عون میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب الفاظ استعمال کیے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے ریزن موجود ہے۔ جہاں پر نصر کو استعمال کیا جا سکتا تھا، اور موسٹلی مدد کے لیے نصر استعمال ہوتا ہے، اللہ نے عون کا استعمال کیا۔ ایسا کیوں کیا ہے اللہ نے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ اب پہلے آپ نا اس کے میننگز کو سمجھیں کہ ان کے میننگز ہیں کیا۔ نصر از بیسیکلی دا ہیلپ in state of emergency۔ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں آپ کو مدد چاہیے اور اس میں آپ کو نصر پرووائڈ کی جائے گی۔ اون از بیسیکلی دا اسسٹنس۔ اسسٹنس کیا ہے؟ کوئی ایکشن ہے جس کو آپ پرفارم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی ہیلپ پرووائڈ کر دے، اسسٹ کر دے، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ آسانی پیدا کرنا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اسسٹنس کے کیس کے اندر کیا ہوگا؟ مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ I can do on my own، کہ یہ جو کام ہے یہ بہت ایزی ہے اور اس کو میں خود کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے، تو کوئی اگر مجھے اسسٹ کرے نہ کرے اٹس اوکے، میں اس کے لیے قابل ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ سیکنڈ، ناٹ the sense of urgency، رائٹ؟ ارجنسی کی سینس نہیں ہے،
آپ کو فوراً سے نہیں چاہیے بھی کہ کوئی آ کے آپ کی مدد کرے، آپ خود کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، رائٹ؟ اور یہ ٹاسک کیسا ہوگا؟ سم تھنگ اسمالر، یا پھر ایزیئر، کوئی بہت چھوٹا ٹاسک ہے یا بہت آسان ٹاسک ہے جس کو کیا جا رہا ہے. اینڈ دین دا فورتھ پوائنٹ، ڈیلی لائف ٹاسکس. دا لٹل تھنگس، یعنی کہ آپ کے پورے دن اور رات کی روٹین کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو رہے ہیں. اچھا، اب اس مائنڈ سیٹ کے اندر دیکھیں کہ اب یہ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون، ناٹ دی ایسر، ناٹ دا سینس آف ارجنسی، سم تھنگ اسمالر، سم تھنگ ایزیئر، ڈیلی لائف ٹاسک. یہ تو وہ چیزیں جن کو ہم ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. لائک اگر آپ نے کھانا بنانا ہے اور کھانا بنانے کے لیے آپ کی کوئی 10-8 سال کی ٹریننگ ہے، تو آپ کو کوئی خاص اسسٹنس نہیں چاہیے اس میں کہ کوئی آ کے آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائریکشنز دے کہ یہ ایسے کرنا ہے، وہ ویسے کرنا ہے. آپ ایزیلی اس کو کر لیں گے. اگر آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے تو اس میں آپ کو اسسٹنس نہیں چاہیے کہ کوئی آ کے آپ کو کمپیوٹر آن کر کے دے، کوئی پروگرام رن کر کے دے. یہ آپ کے لیے یہ کام بہت ایزی ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. سم تھنگ لائک کہ اگر آپ کسی بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ بال زمین پر گر گیا، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس بال کو ایزیلی پک کر سکتے ہیں. آپ کو 3-4 بندوں کو بلا کر ان کی مدد لے کر اس بال کو اٹھانا نہیں پڑے گا، رائٹ؟ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری لائف میں، ڈیلی لائف میں کتنے ایسے ٹاسک ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اگر میں اپنے آج کے ٹاسک کا بولوں تو ابھی میں یہ کلاس دے رہی ہوں، تو مجھے اس کلاس کو دیتے ہوئے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو خود دے سکتی ہوں. اور اگر میں اپنی بکس اٹھا رہی ہوں تو بکس اٹھاتے ہوئے مجھے کسی کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بکس اٹھا سکتی ہوں. اگر میں اپنے لیے پانی لے رہی ہوں تو مجھے پانی لینے کے لیے کسی کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لے سکتی ہوں، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ ٹاسک نہیں ہے جس میں کہ مجھے کسی سیکنڈ پرسن یا کسی تھرڈ پرسن کی نیڈ ہو تاکہ وہ کام تکمیل تک پہنچ سکے. میں اپنے اون پر اس کو مکمل کر سکتی ہوں، رائٹ؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف ٹاسک ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصر تو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا، اون کو مینشن کیا. نستعین کا جو لفظ ہے نا وہ نکلا اون سے ہے، وہ نصر سے نہیں نکلا. تو یہ جو روٹ ورڈ ہے اون، اس کا تو مطلب ہے اسسٹنس، تو ہمیں تو یہ چاہیے نہیں. اور ہمارے ڈے ٹو ڈے ٹاسک میں اس کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے نصر کی. کچھ ایسا جو ہم نہ کر پا رہے ہوں، ہمیں اسی میں مدد چاہیے نا، اس میں تو مدد ہی نہیں چاہیے ہوگی جو ہم کر سکتے ہیں. یہی مینٹالٹی ہے نا. اس مینٹالٹی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے ایک سین میں. میں آپ کے سامنے نا وہ سین بیان کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو بحری جہاز پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر ہیں. ان دا مڈل آف دا اوشن، ان دا مڈل آف دا نائٹ، اے ٹیریبل اسٹارم کے. رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، اور سمندر کی تاریکی بڑی خوفناک ہوتی ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے رات کے وقت سمندر کو دیکھا ہو، بڑی خوفناک ہوتی ہے سمندر کی تاریکی. آپ سمندر کے درمیان میں ہیں، کنارہ بہت دور ہے، بہت دور، دور دور تک آپ کو کنارہ نظر نہیں آ رہا. آپ بحری جہاز پر موجود ہیں، بڑا جہاز ہے، سمندر ہے، چاروں طرف پانی ہے، رات کی گہری تاریکی ہے اور سمندر کا طوفان آ چکا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کتنی بڑی لہر ہے اور کس جانب سے کون سی لہر آ رہی ہے، اور لہروں کا ایک خوفناک شور ہے. اس وقت آپ کو کیا ہوگا؟ آپ ڈیسپریٹ ہو جائیں گے، آپ کے لیے خوف کا عالم ہو جائے گا. آپ کا جو دل ہے نا وہ آپ کے حلق تک آ جائے گا، آپ کی سانس جو ہے وہ گھٹنے لگ جائے گی، گلا سوکھنے لگ جائے گا. یہ وہ مومنٹ ہے، یہ وہ سین ہے جو اللہ نے قرآن میں ڈسکرائب کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک سمندر کے سفر پر چلتے ہیں. ان دا مڈل آف دا نائٹ، ان دا مڈل آف دا اوشن، اے ٹیریبل اسٹارم کیم. اور اس مومنٹ میں ڈیسپریٹلی فرام دا باٹم آف دیئر ہارٹ دے کالڈ آؤٹ ٹو اللہ. وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے.
اے اللہ ہمیں بچا لے، وہ دل کی گہرائی سے پکارتے ہیں اللہ کو، اور پھر اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بلیونگ مسلمز نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سلیوز نہیں ہیں، سلیوز کی، اللہ کے سلیوز کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے، عباد اللہ کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے۔ سلیوز تو ہم سب ہیں کسی نہ کسی کے، اللہ کے ہیں کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ اب عباد اللہ کی کیٹیگری میں یہ لوگ نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو دل سے، دل کی گہرائیوں سے جب پکارا تو اللہ نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ اب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنارے پر پہنچایا ہے، کنارے پر پہنچانے کے بعد جب ان کی زندگی بچ گئی تو وہ اپنی اسی زندگی میں لوٹ گئے جو ان کی اس خوفناک طوفان سے پہلے کی زندگی تھی، یعنی کہ غفلت کی زندگی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب انہیں نصر کی ضرورت تھی، اور اللہ نے ان کو نصر پرووائڈ کی، رائٹ؟ اب یہاں پر نا میں آپ سے ایک بات کہنے لگی ہوں کہ ہر کوئی اللہ سے نصر کی دعا مانگتا ہے ان ایمرجنسی سچویشنز، مانگتا ہے۔ اگر ہمارا کسی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم نصر کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر کسی ماں کا بیٹا کھو جائے تو وہ اللہ سے نصر کی دعا مانگتی ہے۔ اگر کسی باپ کو اپنی اولاد کے لیے رزق تلاش کرنا ہے اور اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، وہ اللہ سے نصر مانگے گا۔ ایمرجنسی سچویشنز میں اگر آپ کے سامنے آپ کی اولاد ڈوب رہی ہے یا پھر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ اللہ سے مدد مانگیں گے۔ یہ ایمرجنسی سچویشنز ہیں، یہ وہ ایمرجنسی سچویشنز ہیں جن میں نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم چلے جاتے ہیں، جب ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے، کرہن وہ سچویشنز ہیں، تولن نہیں آئیں گے تو کرہن آنا پڑے گا۔ کرہن والی سچویشنز میں جب ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے نصر مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں نصر پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی میں 24/7 تو نہیں ہوتی، ہو جائے گا کہ مہینے میں ایک بار آ جائے گی، یا 6 مہینے میں ایک بار آ جائے گی، یا سال میں 2 بار آ جائے گی، ایسا ہی ہے نا ایمرجنسی سچویشنز۔ تو کیا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا ہمارا جو رابطہ ہوگا اللہ کے ساتھ، کیا وہ سال میں 2 دفعہ کا ہو جائے گا؟ لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے صلاح سیریز کروائی تھی نا اور میں اس آیت پر پہنچی تھی، تو یہ وہ آیت ہے جو ہمیشہ مجھے اوور ویلم کر دیتی ہے، اور اس وقت بھی میری آنکھوں میں نمی ہے، اور میں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے خود کو روک نہیں پا رہی کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے نصر کا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے نصر مانگتے ہیں، ہم سب اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں جب ہمیں نصر چاہیے ہوتی ہے، جب ہماری زندگی میں ایمرجنسی سچویشنز آ جاتی ہیں، ارجنسی کی سچویشن آ جاتی ہے، جب ہم مزید ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو سلیو آف اللہ ہے نا، جو عبداللہ ہے، اس کا پروسیس آف ایکشن نہیں ہے، یہ اس کا بیہیویورل پیٹرن نہیں ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اندر تو رب اور عبد کا تعلق ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کا پروسیس آف ایکشن بتانا تھا نا، جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں یا غافل ہیں، جو دور بھٹکے ہوئے ہیں، جو دور رہنے والے ہیں اللہ سے، اپنے رب سے، ان کا پروسیس آف ایکشن تو نہیں بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اون کا استعمال کیا۔ اب اس اون کے اندر خوبصورتی کیا ہے پتہ ہے؟ جو عبداللہ ہے، جو عباد اللہ ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی۔ جو اسپاؤزل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوں، ڈیلی ٹاسک ہوں جو کہ شیئر ٹاسک ہوں، شیئر ٹاسک کے آپ ان کو مل کر کریں، آپ ان کے اندر انوالو رہیں۔ اور یہ ایک ریسرچ بھی ہے، ایک بہت پاورفل ریسرچ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب ان کی مینٹل ہارمنی ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، تو ماسٹر مائنڈ کریٹ ہو جاتا ہے، ماسٹر مائنڈ کریٹ ہوتا ہے، اور ان کو لائف میں بڑی سکسیسز ملتی ہیں۔ سکسیس بھی نہیں، کامیابی نہیں، کامیابیاں ملتی ہیں جب ہسبینڈ اینڈ وائف کی مینٹل ہارمنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مینٹل ہارمنی اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب آپ کسی مقصد کے لیے، کسی ٹاسک کے لیے شیئرڈ ایکٹیویٹیز میں مل کر چل رہے ہوں، اور آپ کے اندر ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہے، پھر آپ کی بات چیت کے مواقع آپ کو ملتے ہیں، ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی پورے دن میں اگر آپ ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہیں، اور اگر میں اس کو ایک بزنس اورینٹیڈ بھی کر دوں، ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کسی بزنس میں انوالو ہوں، بٹ اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو اس بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو ایک غیر معمولی کامیابی وہاں پر ملتی ہے۔ یہ ریسرچز ہیں، اور غیر معمولی کامیابی میں اب ایسا نہیں ہے کہ وہ وائف اگر کہے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، یا میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتی، یا دس اینڈ دیٹ۔
وہ مینٹل ہارمونی وہاں پر پارٹ پلے کرتی ہے اور ایک ماسٹر مائنڈ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس ماسٹر مائنڈ سے دونوں کے مائنڈ جب ملتے ہیں تو ایک نئی انوویشنز ہوتی ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے، اسپاؤزل ریلیشن شپ اپنی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ نثر کے ہیں، وہ اون کے نہیں ہیں۔ نثر کے کیسے ہیں کہ دونوں کے آپس میں کوئی سائیکولوجیکل شیئرنگ یا ایموشنل شیئرنگ نہیں ہوتی ہے، جو دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑا مدھم پڑ جاتا ہے اسپاؤزل ریلیشن شپ میں۔ ہماری سوسائٹی میں ہر دوسرے تیسرے ریلیشن شپ میں آپ کو یہ نظر آئے گا، اور جب کہیں کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پکارا جاتا ہے ایک دوسرے کو، دوسرے سے بات کی جاتی ہے، اور ریلیشن شپ اس وقت تھوڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ دین وہ دوبارہ وہ سچویشن ختم، ریلیشن شپ ختم، رائٹ؟ ایسا ہی ہے۔ بٹ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو زندگی میں کسی مقصد کو لے کر اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد کو بزنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹاسک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں ڈیلی وہ کسی چیز پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ڈیلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، ڈیلی وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اس چیز میں آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ ان ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی اسٹیبل، ایموشنلی بیلنسڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس زندگی کو گزار نہیں رہے ہوتے، اس زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو ٹائم زونز ہوتے ہیں نا وہ آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں ہم نے اپنے اس ٹاسک کے لیے، اس مقصد کے لیے اویلیبل رہنا ہے، ہم نے یہاں پر کنورسیشن کرنی ہے، ہم نے یہاں پر ایک دوسرے کو اسسٹ کرنا ہے۔ اب جب ہم کسی ایسے ایکشن میں ہوتے ہیں، کسی ایسی مقصد میں ہوتے ہیں جہاں پر ہم شیئر کر رہے ہوں کسی کے ساتھ وہ مقصد، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر اسسٹنس کی ضرورت ہے اور ہمارے پارٹنر کو کہاں پر اسسٹنس کی ضرورت ہے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب یہ 24/7 کا ریلیشن شپ بن جائے گا تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا یا نثر والا اسٹرانگ ہے؟ آبویسلی اسسٹنس والا اسٹرانگ ہے۔ اب اگر آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں تو اسپاؤزل ریلیشن شپ میں بھی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون، کہ میں اس کام کو اپنے اون پر خود کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں، مجھے اپنے اسپاؤز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود ہی کرتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد ڈسٹینس کریٹ ہوتے ہیں، اور ڈسٹینس لانگ ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت سارے گیپس آ جاتے ہیں، اور وہ ہم سے فل آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب یہاں پر دیکھو، اسی ریلیشن شپ کو شفٹ کر دو رب و ربط کے اندر۔ ہمارا کون سا ریلیشن شپ ہے؟ نثر کا۔ سچویشن ختم، ریلیشن شپ ختم۔ سچویشن آئے گی، ریلیشن شپ ہوگا، پکاریں گے، ہمارا رب ہمیں نصر پرووائڈ کرے گا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی پرووائڈ کی جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، ان کو بھی پرووائڈ کی۔ اللہ کو پتا تھا انہوں نے دوبارہ سے اپنی اسی زندگی میں چلے جانا ہے، پھر بھی اللہ نے رسپونڈ کیا ہے ان کو، کیونکہ اللہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور جو اون والے ہیں، امیجن دا سچویشن آف عبداللہ، وہ جو صبح اٹھ رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلی روٹین پر کبھی آپ نے غور کیا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، جب سونے لگتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، واش روم جانے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، واش روم سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، وضو کرتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے، گھر سے باہر جاتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے، جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان دعاؤں کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ٹیچ کیا جا رہا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق نا نثر کا نہیں ہونا چاہیے، یہ اون کا ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں خود، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو سکتے ہیں خود، باہر آ سکتے ہیں، آپ سو سکتے ہیں خود، صبح جاگ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کا مقصد کیا تھا؟ اون، اسسٹنس، ریلیشن شپ۔ یہ ایمرجنسی کی سچویشن کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا عبداللہ کا۔ جو عبداللہ ہوتا ہے نا، جو بلیور ہوتا ہے، وہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس مانگتا ہے۔ اور امیجن کرو کہ جو نصر کا تقاضا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی رسپونڈ کر رہے ہیں، اور جو 24/7 اللہ کو پکار رہے ہوں گے، جو عباد اللہ ہوں گے، اللہ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ اللہ کا ان کے ساتھ پروسیس کیسا ہوگا؟ کیا اللہ ان کے ہر معاملے میں ان کو کفایت نہیں کر جائے گا؟ پھر ان کو کافی نہیں ہو جائے گا؟ جب وہ چھوٹے چھوٹے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں، وہ نثر کے معاملات نہیں ہیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس مل جائے گی تو ہمیں تو نثر تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ہماری زندگی میں وہ ارجنسی والی، ایمرجنسی والی سیریس سچویشنز تو آئیں گی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کی اسسٹنس موجود ہوگی چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں۔ اور پتہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر اس جانب سے کنورسیشن میں اللہ کا رسپانس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا رسپانس ہے؟ ولی عبدی ما سعل، کہ گارنٹی طور پر میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، جس کا اس نے سوال کیا ہے. عبدی، ولی عبدی، میرے بندے کے لیے. اب مجھے یقین ہے کہ یہاں پر آپ ریلیشن شپ کے ایسنس کو محسوس کر چکے ہوں گے، یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کو کیسا ریلیشن شپ چاہیے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جو دن تھا نا، وہ یوں کہہ لیں یہ وہ زندگی ہے جو آپ اللہ کے ساتھ جیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. اور یہی وہ کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ. اور جو لوگ اس طرح کا ریلیشن شپ جی رہے ہوتے ہیں، اگر ایک انسان کے ساتھ ایک اسپاؤزل ریلیشن شپ میں آپ ایسا ریلیشن شپ جی رہے ہوں تو آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ ایموشنلی بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں، آپ ایک ویل سیٹلڈ لائف سٹائل کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوری لائف ان ہارمنی آ جاتی ہے، سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل، اسپریچول. آپ کو کہیں پر بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. تو یہ وہ زندگی ہے جہاں پر ہم نے نثر اورینٹڈ مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے اور اون اورینٹڈ مائنڈ سیٹ کے اندر آنا ہے. اور اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے نہیں جانا کیونکہ یہ نثر سے ریلیٹڈ ہے. اسسٹنس ہمیں چاہیے نا، یس ہم خود کر سکتے ہیں، پر ہم اللہ سے اسسٹنس مانگتے ہیں. ہاں بالکل ہے کہ سینس آف ارجنسی نہیں ہے، پر ہمیں اللہ کی ضرورت ہر لمحے ہے، ہم اس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہاں یہ اسمالر اور بہت ایزیئر ٹاسک ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان سچویشنز میں نہیں پکارنا جو ایمرجنسی کی سچویشن ہے، کیونکہ سچویشن ختم، ریلیشن شپ ختم. ہمیں تو اپنا ریلیشن شپ جینا ہے اللہ کے ساتھ، رب اور عبد کا ریلیشن شپ. یہ ڈیلی لائف کے ٹاسک ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی ہیں، لیکن ہمیں بڑا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس بات پر ڈسکشن کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر مدد کا ذکر ہے. یہ سیکوینس اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا ٹیچ کیا ہے نستعین کے معاملے میں. اور اس کے بعد ہمارا یہ کوشچن آتا ہے کہ جو ایاک ہے اس کی ریپیٹیشن کیوں ہوئی ہے؟ ایاک نعبد و نستعین ایسے بھی کہا جا سکتا تھا، ایاک کی ریپیٹیشن کیوں ہوئی؟ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا رسپانس کیا ہے. اور یہ بہت خوبصورت رسپانس ہے، میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں. ہاں بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، دس از بٹوین می اینڈ مائی سلیو، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.